السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کریں گے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 56 سے شروع کریں گے۔ بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ شان نزول مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت کے وقت فرمایا، اے چچا کہو لا الہ الا اللہ، میں تمہارے لیے روز قیامت شاہد ہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قریش کے آر دینے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ایمان لا کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھے جس کے معنی یہ ہیں، یعنی میں یقین سے جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین تمام جہانوں کے دینوں سے بہتر ہے۔ اگر ملامت و بدگوئی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نہایت صفائی کے ساتھ اس دین کو قبول کرتا۔ اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اگلی آیت کے مطابق یعنی سرزمین عرب سے ایک دم نکال دیں گے۔ شان نزول یہ آیت حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف کے حق میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ تم تو ہم یقین سے جانتے ہیں کہ جو آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے، لیکن اگر ہم آپ کے دین کا اتباع کریں تو ہمیں ڈر ہے کہ عرب کے لوگ ہمیں شہر بدر کر دیں گے اور ہمارے وطن میں ہمیں نہ رہنے دیں گے۔ اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا۔ اگلی آیت کے مطابق جہان کے رہنے والے قتل و غارت سے امن میں ہیں اور جہاں یعنی کہ اس جگہ جانوروں اور سبزیوں تک کو امن ہے۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ وہ اپنی جہالت سے نہیں جانتے کہ یہ روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر یہ سمجھ ہوتی تو جانتے کہ خوف و امن بھی اسی کی طرف سے ہے اور ایمان لانے میں شہر بدر کی جانے کا خوف نہ کرتے۔ یعنی آیت نمبر 57 اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترا گئے تھے، تو یہ ہیں ان کے مکان کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم، اور ہم وارث ہیں۔ تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے، اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب ان کے ساکن ستمگار ہوں۔ یعنی ان آیات کے مطابق کہ انہوں نے طغیان اختیار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی کھاتے اور پوجے بتوں کو۔ اہل مکہ کو ایسی قوم کے خراب انجام سے خوف دلایا جاتا ہے جن کا حال ان کی طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاتے اور شکر نہ کرتے اور ان نعمتوں پر اتراتے۔ وہ ہلاک کر دیے گئے جن کے آثار باقی ہیں۔ عرب کے لوگ اپنے سفروں میں انہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی مسافر یا راہداوان یعنی کہ آنے جانے والا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے پھر خالی کے خالی پڑے رہتے ہیں۔ ان مکانوں کے یعنی وہاں کے رہنے والے ایسے ہلاک ہوئے کہ ان کے بعد ان کا کوئی جانشین بھی باقی نہ رہا۔ اب اللہ کے سوا ان مکانوں کا کوئی وارث نہیں، خلق کے فنا کے بعد وہی سب کا وارث ہے۔ اگلی آیت کے مطابق یعنی مرکزی مقام میں بعض مفسرین نے کہا کہ ام القریٰ سے مراد مکہ مکرمہ ہے، رسول سے مراد خاتم النبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگلی آیت کے مطابق انہیں تبلیغ کرے اور خبر دے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو ان پر عذاب کیا جائے گا تاکہ ان پر حجت لازم ہو کہ ان کے لیے عذر کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یعنی جن میں بتانے والا نبی ہر دور میں آتا رہے اور پھر بھی وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکیں اور کفر پر مصر رہیں اور اسی سبب سے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ آیت نمبر 67 کے مطابق کہ یعنی شان نزول یہ آیت مشرکین کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے کیوں برگزیدہ کیا، یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بڑے شخص پر کیوں نہ اتارا گیا، اور اس کلام کا قائل ولید بن مغیرہ تھا اور بڑے آدمی سے وہ اپنے آپ کو عروہ بن مسعود ثقفی کا مراد لیتا تھا۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ رسولوں کا بھیجنا ان لوگوں کے اختیار سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنی حکمت سے وہی جانتا ہے، انہیں اس کی مرضی میں دخل کی کیا مجال۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔